الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کی یہ 40ویں آیت مبارکہ ہے۔ ما کان محمد صلی اللہ ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کی شان نزول کچھ مختلف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اپنے غلام زید بن حارثہ سے کر دیا، اور ان میں نباہ نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ان سے خود نکاح کریں، پھوپھی کی بیٹی سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اس کو تو میں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ تو میری اس طرح بہو لگتی تھی، اور یہ رواج بھی تھا اس زمانے میں کہ منہ بولنا بیٹا ہو تو اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتا، لیکن چونکہ اسلام ایک دین ہے اور اس دین کے قواعد و ضوابط ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح عرش پر کر دیا۔ اب نکاح عرش پر ہو گیا تو زمین پر نکاح نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ نکاح کر دیا ہے، اب آپ ان کو اپنی زوجیت میں لیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے منہ بولا بیٹے زید کی زوجہ تھیں، تو ہم اعلان کرتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ ہم خاتم النبیین کی حیثیت سے بھی
آپ نے دین کو مکمل کرنا تھا، خود کر کے دکھانا تھا کہ جو غلط رواج ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نکاح کر دیا ہے، یہ اس کی 37ویں آیت میں آپ دیکھیں، یہ 40ویں آیت ہے۔ زوجناکہا، زوج ہم نے آپ کی زوجہ بنا دیا، نہ ہم نے، کا آپ کے، ہاں اس کو، زوج زوجہ بنایا، نہ ہم نے، نہ کہتے ہیں ہم، کا آپ کی زوجہ بنایا، ہاں ان کو، زینب بنت جحش۔ یہ نکاح عرش پر ہوا، یہ نکاح یہ حضور کی واحد زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، جن کا نکاح زمین پر نہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، اور یہ حضور کی پھوپھی ذات تھی۔ اب میں MBBS سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر بحث شروع ہو گئی، اور ہمارے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا پروفیسر نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، فزیالوجی کے پروفیسر تھے۔ تو ان سے ایک مرزئی لڑکا اسٹوڈنٹ ہمارا کلاس فیلو بحث کر رہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ۔ میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں میں اس کی جواب دے دوں۔ کہتے ہیں آپ دے دیں جواب۔ یہ میرا خیال 1982 کی بات۔ میں نے کہا جی مجھے قرآن جو ہے نا یہ دے۔ انہوں نے کہا آپ کا وضو؟ میں نے کہا میں وضو میں ہوں، کہ میں قرآن میں نے لیا، یہ آیت نکالی، میں نے اس کے سامنے رکھا۔ اب اس وقت تو وہ چپ ہو گیا، لیکن مرزئی جو ہے اس سے کیا فائدہ لیتے ہیں اس آیت سے، وہ اب آپ کو بتا دوں تاکہ کل کوئی مرزئی اس کی بات کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس میں ہے خاتم النبیین۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی، مہر۔ چونکہ پہلے مہر انگوٹھی میں ہوتی تھی، خاتم پہلے انگوٹھی کو کہا جاتا، پھر جب مہر اس میں آ گئی تو پھر مہر کو کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ مہر والے نبی ہیں۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہوا تو زیر زبر نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے، تو حضور پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ اس کا یہ مطلب۔ اب تمام صحابہ، جمہور صحابہ سوائے چند ایک قرآ کے، سب نے اس آیت کو خاتم پڑھا ہے۔ قرآنی جتنی تفاسیر ہیں ان میں یہ خاتم نہیں خاتم، اس کی دو قرأتیں ہیں۔ بہت ساری آیات قرآن میں ہیں کہ جن کی ایک سے زیادہ قرأتیں ہیں، اس کی دو قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت ہے خاتم، ایک قرأت ہے خاتم۔ قرآن میں خاتم ہے، اور یہ زیر زبر حضور نے نہیں لگوایا، یہ زیر زبر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن انہوں نے نہیں لگوایا، یہ بعد کے لوگوں نے لگائے۔ اور اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صرف حضرت عاصم جو ہیں وہ خاتم پڑھتے تھے، باقی تمام صحابہ خاتم پڑھتے تھے۔ لیکن جب حجاج بن یوسف نے زیر زبر لگوا دیے تو اس نے اس پہ زبر لگوا دیا، لیکن تمام
تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کی دو قرتیں. خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا. اب عربی لغت میں دیکھیں تو عربی لغت میں خاتم اور خاتم جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے آخری. خاتم القوم یا خاتم القوم، خاتم کو یا خاتم کو اس کا مطلب ہے قوم کا آخری بندہ. تو اس لیے اس آیت کا وہ ترجمہ لیتے ہیں مرزئی کے مہر والا، ہم ترجمہ کرتے ہیں آخری. عربی کی تمام لغت میں خاتم ہو یا خاتم ہو اس کا مطلب آخری ہو. اب پھر یہی نہیں کہ یہ مہر ہے خالی، ایک ہوتی ہے مہر، ایک ہوتی ہے سیل. اس میں بھی مہر لگاتے ہیں لیکن لاکھ لگا کے بند کر کے اوپر مہر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیل. کہ جی اس کو فلاں دکان کو گورنمنٹ نے سیل کر دیا ہے، کہتے ہیں نا فلاں میڈیکل سٹور ہے اس کو سیل کر دیا ہے، گورنمنٹ نے فلاں چیز سیل کر دی ہے، یہ کہتے ہیں نا. یہ راستے میں ایک پیٹرول پمپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، گورنمنٹ نے وہ سیل کر دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بند کر دیا، ختم کر دیا. وہ اس کا آخری دن تھا جب گورنمنٹ نے اس کو بند کیا، اس کے بعد وہ سیل ہو گیا. تو خاتم جو ہے اس کا مطلب سیل ہو، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم، اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے آخری. اب آپ مختلف احادیث کو دیکھیں. ختم العمل یہ عربی کا لفظ ہے. فرغ من العمل یعنی میں اس کام سے فارغ ہو گیا. ختم العمل کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ فرغ من العمل، عمل. ختم العمل فرغ من العمل کہ میں اس کام سے فارغ ہو گیا. ختم کا مطلب کیا ہے؟ فارغ ہونا. ختم الکتاب کتاب بند کر کے، خط کتاب خط کو کہتے ہیں، بند کر کے اس پہ مہر لگا دی، سیل لگا دی، اب کوئی اس میں چیز شامل نہیں کی جا سکتی. ختم الشیء چیز ختم ہو گئی. اب یہ عربی کی مختلف چیزیں آپ مختلف لغات میں دیکھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے. اب مسلم اور بخاری یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عمارت بنائی گئی، عمارت کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، صرف ایک اینٹ کی جگہ. میں آیا اور وہ اینٹ میں تھا. اب نبوت کی عمارت مکمل ہوگی. لا نبی آبادی فلا رسول آبادی، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں. کل چونکہ 7 ستمبر تھی نا، 7 ستمبر 1974 میں پارلیمنٹ نے، بھٹو نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا. آج 8 ستمبر 2023 ہے، تو یہ 1974 کی بات ہے. تو اس ریفرنس سے یہ میں بیان کر رہا ہوں. اب آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا آ جاتا، یہ ایک وقت میں 2 نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء آئیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب مسلم کی حدیث وہی جو اینٹ والی حدیث ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں. فجئت فختم، میں آیا اور میں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب یہ کہاں سے مرزئی جو ہے نا یہ چیزوں کو ڈھونڈ کے لائیں گے. قرآن کے تو چلو زیر زبر کی انہوں نے بات کر لی،
زیر زبر بھی بہت بعد میں 100 سال بعد بنی ہے جا کے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ قرت جو ہے یہ خاتم بھی تھی اور خاتم بھی تھی، دونوں قرت، اور جمہور کی خاتم تھی، صرف حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتم تھی۔ حضور نے فرمایا کہ 6 خصوصیات مجھے عطا کی گئی، فصاحت و بلاغت، میری گفتگو بڑی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، روب، 1 مہینہ پہلے میرا روب جو ہے نا دشمن میں پڑ جاتا ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال ہے، باقی بنی اسرائیل میں تورات میں یہ حرام تھی، تمام زمین میرے لیے مسجد ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، عیسائی اور یہودی صرف اپنی جو ان کے عبادت گاہ اس میں نماز پڑھ سکتے، اور تیمم، پانی نہیں بھی ملا تو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے، اور تمام لوگوں کے لیے میں آخری رسول اور آخری نبی۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے۔ اب میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو محو کرے، ماہی ہوتا ہے محو کرے، میں حاشر ہوں، آپ نے فرمایا میرے قدموں پر حشر ہوگا، تمام جو لوگ ہیں وہ میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے، میرے قدموں پر حشر ہوگا، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، عاقب وہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں، تم امتوں کو ختم کرنے والے ہو، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، تم امتوں کے آخر میں آنے والے ہو۔ اب کہاں سے مرضی یہ چیزیں نکالیں، اتنی حدیث پڑھی، انا محمد ولا نبی بعدی فلا رسول بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے، سچے خواب ہیں، لعلی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی، علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دونوں بھائی، دونوں کے بچے بیٹے جو ہیں حضرت ہارون کے، شبر اور شبیر، تیرے بیٹے حسن اور حسین، عبرانی کا عربی ترجمہ، وہی ساری نسبتیں وہی ہے، الا سوائے انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، تیری حیثیت نبیوں جیسی ہے لیکن نبی نہیں ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حضرت علی والی جو حدیث ہے یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے، پہلا جھوٹا آپ کے سامنے ہی آ گیا، مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید، آپ کے جو بیٹا جس کو بنایا تھا، جس کے لیے قرآن کی آیت آئی تھی کہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو اس کے بیٹے کو آپ نے اس لشکر کا سردار بنایا، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور سارے صحابہ شامل، اور 17 سال کا تھا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ پر بھی اعتراض کیا، اس پر بھی اعتراض کیا، تو صحابہ اعتراض نہیں کرتے تھے، یہ طلقاء تھے، وہ لوگ جن کو آپ نے آزاد فرمایا، تو اس وقت یہ موجود تھے۔ اب آپ نے فرمایا انی آخر الانبیاء وانا مسجدی آخر المساجد، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، اور نبیوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں یہ اس سے آخری مسجد مسجد نبویہ جو میں نے بنائی ہے، اس کے بعد کوئی نبی کوئی مسجد نہیں بنائی۔ اب صحابہ کرام کا بھی اس پہ اجماع ہے، 1400 سال سے تمام امت کا اجماع ہے، اور ایک شخص
انگریز نے پیدا کیا، ضلع گرداسپور میں پیدا ہوا، 1840 میں پیدا ہوا، اور 26 مئی 1908 کو وہ مر گئے، اور ایک جیب میں وہ بٹوانیاں رکھتا تھا اور ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، کیونکہ وہ ڈائبٹیز میلائٹس ذیابیطیس کا مریض تھا، بار بار کہتا ہے جی مجھے 100 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے۔ اس کی کتاب وہ حام الفلاح اس طرح کے اس میں ہے، خود ہی کہتا ہے کہ میں ہی مریم ہوں، میں نے عیسیٰ جنا، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، اور میں نے ہی سارے کام کیے۔ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کبھی بٹوانی کا نکال کے کھا لیتا ہوں، کبھی گڑ نکال کے گڑ سے میں استنجا کر لیتا ہوں۔ یہ تو اس کی نبوت کا عالم ہے جس کو انگریز نے نبی بنایا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بھٹو نے ایسا کام کیا کل 7 ستمبر کو کہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ یہ جانا جاتا ہے وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ مردود ہے اور یہ جھوٹا نبی کذاب ہے۔ اب قرآن پاک کی آپ آیات کو دیکھیں نا، تو اس سلسلے میں بے شمار آیات ہیں۔ اب میں بیان کرنا شروع کر دوں تو 1-2 گھنٹے اور چاہیے ہوں کہ جس میں اب یہ فرما دیا اگر حضور کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا اسوہ حسنہ کافی ہے قیامت تک کے لیے، تو اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا تھا تو اس کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ اس کے لیے اسوہ حسنہ چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کون سی ایسی بات تھی کہ بروزی نبی نے آنا تھا یا ذلی نبی نے آنا تھا یا ہیلپر نبی نے آنا تھا؟ کسی جگہ کہتا ہے میں ہیلپر نبی ہوں، کسی جگہ کہتا ہے میں سایہ کے لیے نبی ہوں، کسی جگہ کہتا ہے میں ظاہر ہونے کے لیے نبی ہوں، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر قرآن نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ، کیا کہ ختم بات۔ وہ اللہ ہے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیج دیا اور آپ کے دین کو حق کر دیا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے وما علینا